الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله الذي علم بالأنعام وحرم الحرام، الذي خلق كل شيء وخلق الإنسان والأنعام، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد الأنام، وعلى آله العظام وعلى أصحابه الكرام، وعلى من اتبع الإسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويعبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال الله تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تحلیلات و تکبیرات اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے، جس کے بے شمار انگنت لاتعداد احسانات ہیں، جو سراپا احسان ہے، حقیقی محسن ہے، جس نے ہم پر احسان فرمایا اور ہمیں ایمان والے گھرانوں میں پیدا فرمایا، توحید کی سمجھ اور شعور عطا فرمایا، جس نے ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بننے کا شرف عطا فرمایا، جس نے ہمارے سینوں سے
ایمان والوں کی نفرت بغض، صحابہ کی نفرت اور بغض کو دور فرمایا، یہ اس کا احسان ہے اور اس سے دعا اور درخواست ہے ہمارا انجام بھی صحابہ کی محبت والے لوگوں میں فرما دے۔ درود السلام امام الانبیاء سید الاتقیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ گزشتہ خطبہ میں آپ کے سامنے یہ بات دلائل کے ساتھ گزارش کی تھی کہ دین اسلام اللہ کی طرف سے نور ہے، اور اس نور کا اتمام یقینی طور پر ہو کر رہے گا۔ یہ اپنی کامل حیثیت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسے زمانے میں پھر سے ایک مرتبہ عروج پائے گا، اور شروع سے ہی اس کے دشمنوں اور اس کا انکار کرنے والوں کی یہ خواہش رہی کہ وہ اپنے منہ کی پھونکوں سے اس چراغ کو بجھا دے، لیکن اللہ اس نور کو تمام کر کے چھوڑے گا، اگرچہ کفر کو، کفار کو یہ بات کتنی ہی ناگوار گزری۔ اور اسی نور کو تمام کرنے کے لیے اس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت اور حق کے ساتھ، تاکہ اس کا یہ نور باقی تمام تاریکیوں پر چھا جائے، اگرچہ یہ بات مشرکوں کو کتنی ہی ناپسند ہو۔ اللہ نے اس نور کے نزول کے لیے، نازل کرنے کے لیے روح الامین کا انتخاب فرمایا، اور جس کے سینے پر اس کو اتارا وہ الصادق الامین ہے۔ اور الصادق الامین نے جن لوگوں کو یہ نور حوالے کیا، جن کے ذمے لگایا، وہ الصادقین والصادقات ہیں، جنہوں نے اللہ کے ساتھ کیے ہوئے اپنے وعدوں کو، اپنے معاہدوں کو پورا کیا ہے، اور ان وعدوں کو پورا کرنے کے لیے اگر انہیں اپنی جان سے گزرنا پڑا تو بھی حاضر تھے، اگر اپنے آل اولاد سے ہاتھ دھونے پڑے تو اس کے لیے بھی تیار تھے۔ الغرض ہر طرح کی آفت، ہر طرح کی مصیبت، ہر طرح کی قربانی اس طبقے نے پیش کی، اور ان کی قربانیوں کے بدلے میں اور ان کے اس جذبوں کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام ملا کہ ہم نے ان کے دلوں کو جانچا ہے، پرکھا ہے، امتحان لیا ہے، اور اس امتحان کے بعد ہم ہی یہ اعلان کرتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو متقی ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو سچے مومن ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو فائز ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو رشد و ہدایت والے ہیں، اور یہی لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونے کی بنا پر، اللہ کی طرف ہونے کی بنا پر اللہ کا گروہ ہیں، اللہ کی جماعت ہیں۔ اس حوالے سے اس کو بند کر دینا۔ کچھ گزارشات گزشتہ خطبے میں عرض کی تھیں کہ صحابہ وحی کے امین ہیں، نور اسلام کے محافظ ہیں، مبلغ ہیں، داعی ہیں، اور اس نور کے ناصر ہیں، اس کو پھیلانے والے ہیں، اس کے ناشر ہیں، اور یہ صفت بحثیت طبقہ ان کے بعد کسی اور کو اس طرح سے حاصل نہیں ہو سکی۔ اور یہ نور اس قدر کایا کلپ دینے والا یا کایا پلٹ دینے والا ہے کہ جس کو ایک کرن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی حاصل ہوئی، آپ نے وہ حدیث بار بار اور وہ واقعہ بار بار سنا ہے کہ جو چند لمحوں کے لیے آپ کے پاس آیا، آپ سے سوال کیے، اور آپ پر ایمان لانے کے بعد واپس رخصت ہوا، اونٹنی سے گر کر فوت ہو گیا، ان چند لمحوں کے ایمان نے اس کی دنیا ہی بدل کر رکھ دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے چہرے کو اپنی گود میں رکھے ہوئے فرما رہے تھے، انی رأیت ملکین، میں دو فرشتوں کو دیکھ رہا ہوں، یدسان فیہ فی من ثمار الجنہ،
جو اس کے منہ کے اندر جنت کے پھل ڈال رہے ہیں، اس وجہ سے کہ انہ مات جائع، یہ آدمی ایمان کی طلب کے لیے کتنے ہی دنوں سے بھوک اور پیاس کاٹ رہا تھا۔ یہ وہ طبقہ ہے، اور اس نور کی ایک کرن انسان کی زندگی کو کتنا تبدیل کر دیتی ہے۔ اور جنہوں نے شعور کے ساتھ اس کو سنبھالا، استقامت کے ساتھ اس کی حفاظت کی، اس چراغ کو گل نہ ہونے دیا، اپنی جان دینا پڑی تو دے دی، اور اس واقعے کو بھی صرف تمہید کے طور پر یاد کر لیں کہ اگر نور اسلام کے دفاع کے لیے ایک ہی خاندان سے قربانی مانگی جائے تو ایک ہی خاندان کے 9 افراد نبی کریم علیہ السلام کا دفاع کرتے ہوئے کٹ جاتے ہیں، لیکن پیچھے ایک بھی نہیں ہٹتا۔ تو اس کا مطلب اور مراد یہ ہے کہ یہ وہ طبقہ ہے جو فیض یاب ہوا اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات سے، اللہ کے اس نور سے جو آسمان سے اللہ نے کلام مجید کی صورت میں یا کتاب اللہ کی صورت میں یا شریعت کی صورت میں نازل فرمایا تھا۔ اب اس طبقے کے بارے میں صدیوں پرانا ایک بغض ہے جو جاتا ہی نہیں، جو کسی دلیل سے رکتا ہی نہیں، جس کے اپنے پاس کوئی دلیل نہیں ہے ماں سوائے اٹکل پچو کے، ماں سوائے گمان کے، ماں سوائے بدگمانی کے، کہ اگر وہ اپنی بات ہی کو اور اپنے مقدمات کو ہی دلیل پر پرکھنا شروع کر دیں تو وہ خود ہی محسوس کر لیں گے کہ ان کے جتنے بھی مغالطات ہیں، جتنے بھی شبہات ہیں، جتنے بھی پھیلائے ہوئے ان کا پروپیگنڈا ہے، وہ جھوٹ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ کہ یہ وہ طبقہ ہے، چند ایک منافقین جن کے نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے گئے، اور سنیے یہ بات بھی، اور کان کھول کر آنکھیں کھول کر سنیے، ایک جملہ فلوٹ کیا جاتا ہے کہ دیکھیں وہاں منافق پڑے تھے، بڑے تو نہیں تھے، زیادہ تو نہیں تھے، کہ اگر زیادہ ہوتے تو اللہ کی طرف اللہ کا فیصلہ کثرت کے حوالے سے منافقین کا آتا، لیکن جن کے بارے آپ بدزبانی کرتے ہیں، مجھے بتاؤ اگر نبی پاک علیہ السلام کو وحی کیا جاتا اور آپ کے خلفائے ثلاثہ کے بارے میں، ان کے نفاق کے بارے میں کوئی ایسی خبر دی جاتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس کے بعد ان لوگوں کو وہی اعتماد دیتے جو دیا جاتا رہا؟ نفاق کی ساری کیفیتیں فتح مکہ سے پہلے کھل چکی تھیں۔ دلیل کے ساتھ عرض کرتا ہوں، منافقین فتح مکہ سے پہلے کھل چکے تھے، واضح طور پر نظر آتے تھے لوگوں کو۔ یہ احزاب کے بعد ہی کی بات ہے، یہ بدر سے ہی معاملہ شروع ہو چکا، یہ غزوہ بنو مستلق میں شروع ہو چکا کہ بیٹا کہتا تھا اللہ کے نبی مجھے اجازت دیں، اگر میرے باپ کو قتل کرنے کا آپ نے حکم دینا ہے تو کسی اور کو نہیں، خود مجھے دے دیں۔ نفاق کی ساری کیفیتیں حدیبیہ سے پہلے، چلو بہت دیر کر لو، فتح مکے سے پہلے سب کچھ کھل چکا تھا، کوئی چیز واپس نہ رہ گئی۔ یہ نہیں پتا، کیسے نہیں پتا چلتا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے منافقین کھل چکے تھے، اس کے بعد آپ نے جن لوگوں کو ذمہ داری دی وہ لوگ کون ہیں؟ وہ سیدنا عمر نہیں تو کون ہیں؟ وہ سیدنا عثمان نہیں تو کون ہیں؟ وہ سیدنا ابو بکر نہیں تو کون ہیں؟ چلو تمہارے پھیلائے ہوئے جھوٹ کا ایک اور جواب کہ آخری وقت تک کچھ منافقین پہچانے نہ گئے، تم سے پہچانے نہیں گئے ہوں گے۔ اللہ نے تو اپنے نبی کو وحی کے ذریعے نام بتائے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہ نام حذیفہ بن یمان کو بتا دیے۔ کیا نبی کریم علیہ السلام آخری دنوں میں 17 نمازوں کا امام کسی ایسے شخص کو بناتے جس کے بارے آپ کو شبہ بھی ہوتا کہ اس کے اندر نفاق ہے؟ آخری دنوں میں بالکل زندگی کے آخری فیصلے، خاموش ہو جائیں، زندگی کے آخری فیصلے، بستر مرگ پر نبی کریم علیہ السلام ہوں، اس وقت
کیا آپ نے یہ کہا نہیں مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے؟ اور جا کے بتانے والے نے بتلایا، مسجد میں دیکھا تو ابو بکر موجود نہیں۔ اللہ اکبر، لوگوں نے اس کے بعد خود ہی فیصلہ کیا ابو بکر نہیں تو عمر موجود ہے۔ لوگوں نے خود ہی فیصلے کے مطابق، ترتیب امت جانتی تھی، اسی لیے ابو بکر کی عدم موجودگی میں عمر کو کھڑا کر کے نماز ہو گئی۔ اور سیدنا عمر مکبر الصوت، بلند آواز والے، جب اللہ اکبر کہا اور ساتھ میرے نبی کا گھر مسجد کے ساتھ متصل، آپ نے عمر کی آواز سنی تو آپ نے فرمایا یا واللہ، اللہ بھی انکاری ہے، اللہ بھی نہیں مانتا، اور لوگ بھی اس بات کو نہیں مانتے کہ ابو بکر کے ہوتے کوئی دوسرا امام میرے بعد ہو سکتا۔ پھر یہی بس نہیں، ابو بکر آئے، اللہ اکبر، آپ نے پوچھا کہاں تھے؟ باہر گیا تھا۔ جاؤ لوگوں کو نماز پڑھاؤ۔ نماز تو پڑھائی جا چکی، کہا پھر سے پڑھاؤ۔ سیدنا عمر کہتے ہیں مجھے پتا ہوتا تو میں کبھی اس شرمندگی سے دوچار نہ ہوتا کہ میری پڑھائی ہوئی نماز کو پھر سے پڑھایا گیا۔ اب سے امامت ابو بکر نے کی ہے، اور ساری دنیا کو یہ خبر مل گئی کہ جس وقت، جس زمانے میں، جس عہد میں ابو بکر موجود ہوں وہاں عمر امام نہیں بن سکتا ہے۔ کیا بات کرتے ہو؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی رشتے کا احترام کرتے کرتے دین کو چھوڑ سکتے ہیں؟ تمہاری طرح کے ہوں گے لوگ۔ وہ کیسا طبقہ ہے؟ خود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی قسم تب تک مسئلہ بیان نہ کرتے جب تک وحی نہ آ جاتی۔ یہ دین کا معاملہ ہے۔ یہی کہا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے، لوگوں تم جھوٹ بولتے ہو، تم جھوٹا پروپیگنڈا کرتے ہو، ہم نے اپنی دنیا کا امام اسے بنایا ہے جسے اللہ کے نبی نے ہمارے دین کا امام بنایا ہے۔ پروپیگنڈا، ابھی تک جھوٹ کی مشینیں چل رہی، ان دنوں بھی، ابھی 2-3 دن گزرے، جتنا تم نے فراڈ کیا لوگوں کے ساتھ، جتنا جھوٹ بولا، اور اہل بیت کا نام لے کر جس طرح سے لوگوں کو دگا دیتے ہو، اللہ اکبر۔ بتلاؤ بلا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی بھر کبھی دین کے مقابلے میں کسی مصلحت کو پسند کیا؟ آپ نے تو اتنی سی مصلحت برداشت نہ کی۔ یاد ہے جو جواب آپ نے اپنے چچا کو دیا تھا جب ابو طالب رونے لگ گئے، آپ کا دفاع کرتے کرتے تھک گئے، اپنی قوم کے ہاتھوں، ان کے تانوں کے ہاتھوں مجبور ہوئے، اور کہا بھتیجے کچھ ہاتھ نرم کر دو، یہ تمہاری قوم آ گئی تمہارے پاس۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا چچا آپ اگر میرا دفاع کرتے تھک گئے تو درمیان سے ہٹ جائیے، یہ ایک ہاتھ پر محمد کے، ایک ہاتھ پر سورج نہ رکھیں اور ایک پر چاند، پھر مجھ سے مطالبہ کریں کہ میں کوئی مصلحت اختیار کر لوں۔ میں اپنی جان سے تو جا سکتا ہوں، دین پر کوئی مصلحت اختیار نہیں کر سکتا۔ اس نبی کے بارے تمہارا گمان یہ ہے جس کا کلمہ جھوٹے منہ سے پڑھتے ہو، اس کے بارے تمہارا خیال یہ ہے کہ اس نے خلیفہ ایسے شخص کو نامزد کر دیا، امام ایسے شخص کو نامزد کر دیا جس کے بارے میں اہل بیت نفرت رکھتے ہوں، جس کے بارے میں نفاق کی باتیں کی جا سکتی ہوں، جس کے ایمان پر سوال اٹھایا جا سکتا ہو۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی نے تو ابو بکر کو وہ سہولتیں دی جو کسی اور کو دی ہی نہیں ہیں۔ آپ اس دنیا سے جانے لگے تو کہا یہ مسجد میں جتنے دروازے کھلتے سب کے سب بند کر دو، الا باب ابی بکر، مگر ابو بکر کے گھر کا دروازہ بند نہ کرنا، سب کھڑکیاں بند کر دو لیکن ابو بکر کی کھڑکی بند نہ کرنا۔ آپ نے تو ابو بکر کو وہ سہولتیں دی جو کسی اور کے لیے نامزد ہی نہیں کی ہیں، اور آخری دنوں بستر پہ فرمایا تھا
اگر لو کنت متخذا خلیلا، میں کسی کو اپنا خلیل بناتا لاتخذت ابی بکر، تو میں ابو بکر کو بناتا، لیکن وہ تو میرے دینی بھائی ہیں، میں خلیل تو اپنے رب کو بنا چکا ہوں۔ کیسا جھوٹا پروپیگنڈا ہے اس نبی کے بارے جو دین کا مسئلہ تب تک بیان نہیں کرتا جب تک کہ وحی نہ آ جائے۔ بڑی معروف بات ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں بیمار ہو گیا، اس قدر بیمار بے ہوش ہونے لگ گیا، اپنی جان سے مایوس ہو گیا، تو میری عیادت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سید ابو بکر تشریف لائے۔ جب وہ آئے تو میں بے ہوش تھا، پیارے نبی علیہ السلام نے میرے گھر والوں سے پانی منگوایا، وضو کیا، اور وضو سے بچا ہوا پانی آپ نے میرے اوپر ڈال دیا، مجھے ہوش آئی تو میں نے آپ سے عرض کی اللہ کے رسول کیف اقضی فی مالی، میں اپنے مال اپنی وراثت کا کیا کروں، کیا فیصلہ کروں؟ اللہ اکبر، یہ ایک ایسا شخص پوچھ رہا ہے جس کی سانسیں اکھڑی ہوئی اور جو اپنے بارے میں مایوسی کا شکار ہو چکا کہ میری جان جانے والی، لیکن فرماتے ہیں آپ چپ رہے، آپ خاموش رہے، خاموشی کا دورانیہ بڑھتا گیا اور آپ نے تب تک بات نہ کی حتیٰ نزل آیت المیراث، حتیٰ کہ آپ پر اسی وقت میرے بستر میرے پاس میرے گھر میں بیٹھے ہوئے میراث کی وراثت کی آیت نازل نہ ہوئی، تب تک آپ نے میری بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ یہ میرے نبی ہیں جو دین کے بارے اتنے حساس ہیں، جن کی تربیت کی جا چکی، جن کو یہ بات سمجھائی جا چکی کہ آپ اپنی بیویوں کی رضامندی کے لیے بھی اللہ کی حلال کردہ میں سے یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ میں آج کے بعد استعمال نہیں کروں گا، کیونکہ آپ کی حیثیت بہت بڑی ہے، آپ کہہ دیں گے تو حلال ہوگا، آپ کہہ دیں گے تو حرام ہوگا۔ آپ ان صحابہ کے بارے میں تمہارا یہ خیال ہے کہ جن کی تربیت یوں ہوئی، جن کے سامنے نبی دین کی بات جب تک آسمان سے پیغام نہ آئے بیان ہی نہیں کرتا، ان صحابہ کے بارے جو آپ کے شاگرد ہیں اور آپ کے چنے ہوئے، نہیں آپ کے چنے ہوئے نہیں ہیں، آپ چنتے تو شاید آپ دنیا میں کسی کو نہ چھوڑتے، آپ چنتے تو آپ کے رشتہ دار آپ سے دور کبھی نہ ہوتے، یہ اللہ کے چنے ہوئے ہیں، اللہ نے منتخب کیے ہیں، اللہ نے آپ کے در پر پہنچائے ہیں، اللہ نے آپ کے قدموں میں ان کو بٹھایا ہے، اور اللہ فرماتا ہے انک لا تہدی من احببت، اے میرے نبی تو چاہتا ہے فلاں بھی ہدایت والا ہو جائے، فلاں بھی ہو جائے، لیکن ہدایت آپ کی چاہت پر نہیں ہوگی، ولکن اللہ یہدی من یشاء، ہم جسے چاہیں گے اسے ہدایت کا جام پینے کا موقع ملے گا۔ یہ اللہ کے چنے ہوئے ان لوگوں کے بارے، اور بڑے معصوم ہیں یہ سنی بھی، جو جھوٹ کے حوالے ہو جاتے ہیں، جو جھوٹوں کی بات کو مانتے ہیں، جو جھوٹوں کے تاریخی حوالوں کو تسلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ انہیں قرآن دکھائی نہیں دیتا، انہیں حدیث دکھائی نہیں دیتی۔ جس قرآن میں جس حدیث میں جا بجا ان لوگوں کی تعریف، ان کے فضائل و مناقب، اٹھائیے حدیث کی کوئی کتاب جس میں فضائل صحابہ کا باب نہ ہو، جس میں صحابہ کی عظمت کے گیت نہ ہوں، جس میں صحابہ کی محبت کی داستانیں موجود نہ ہوں۔ یہ کیا وجہ ہے کہ ایک ان پڑھ شخص، ایک جاہل آدمی، ایک جھوٹا آدمی کوئی صدیق پہ الزام لگا دے تو لوگ چل پڑتے ہیں اس الزام کی تصدیق کرنے کو، لوگ تحقیق کرنے لگ جاتے ہیں۔ میرا ایمان یہ کہتا ہے جس کو میرے نبی نے اپنا قریبی بنایا، جس کے بارے کہا اگر میں دوست چنتا دنیا میں تو ابو بکر کو چنتا، جس کے بارے میں فرمایا دنیا میں میرے یہ دو وزیر ہیں، میرے یہ دو مشیر ہیں، ان کے بارے، اور ہم اپنے نبی کے بارے یقین رکھتے ہیں کہ آپ اللہ کے مرضی کے بغیر نہ کسی کے فضیلت بیان کر سکتے ہیں، نہ کسی کی عظمت بیان کر سکتے ہیں۔ اس نبی کے بارے ہمارا یقین ہے کہ آپ نے نہیں، آسمان والے نے پرکھنے کے بعد فیصلہ کیا کہ یہ آپ کے لائق ہیں، یہ آپ کے قریب ترین ہیں، اور آپ
ان پر کیا اعتماد کرتے، کتنا اعتماد کرتے کہ آپ اس دنیا سے جاتے ہوئے بھی فرما رہے ہیں میں چلا جاؤں گا تو تمہیں کس کی بات ماننا ہے؟ اقتدوا باللذین من بعدی ابی بکر و عمر، میرے بعد اگر کسی کی اقتداء تم پر لازم، اگر کسی کی بات ماننا تم پر لازم ہے تو وہ ابو بکر و عمر ہیں رضی اللہ عنہما۔ ان کے بارے یہ کہا جائے کہ وہ فلاں بات کا شکار ہو گئے تھے، وہ انہوں نے یہ ظلم کر دیا تھا، معاذ اللہ انہوں نے یہ غلط بات کر دی تھی، اللہ اکبر۔ آئیے صحابہ دین کے محافظ کس قدر، سنیے ایک تو مثال آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب کہو بڑے جلیل القدر صحابی، چھوٹے قد والے ہیں، لیکن یہ قد صرف زمین کے حوالے سے، دنیا کے حوالے سے چھوٹا ہے، آخرت کے حوالے سے اتنا بڑا قد کہ صحابہ ان کو درخت پہ چڑھے ہوئے دیکھ کر، ان کی پنڈلیاں پتلی پتلی پنڈلیاں، ان کو دیکھ کر مسکرا رہے۔ عبداللہ کو تھوڑی پریشانی ہوئی اور میرے نبی نے کیا خوب تسلی دی، فرمایا صحابہ تم اس کی پنڈلیوں کو دیکھ کے مسکراتے ہو، اللہ کی قسم یہ اللہ کے ہاں اتنا وزنی ہے کہ ایک طرف احد پہاڑ رکھ دیا جائے اور ایک طرف ابن مسعود کی ایک پنڈلی رکھ دی جائے، ابن مسعود کی پنڈلی احد پہاڑ سے باہر ہی نکلے گی۔ وہ شخص جس نے ابو جہل کی گردن کاٹی تھی، اتنا عظیم آدمی، نبی کریم علیہ السلام کا ابتدائی شاگرد، وہ فرماتے ہیں انہیں خبر دی گئی اور ابو نعیم نے اس کو روایت کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کو پتہ چلا کہ کوفہ کی مسجد میں کچھ لوگ جمع ہیں اور وہ جمع، اور سنیے نئے نئے طریقوں کو ایجاد کرنے والوں سن لو، پتہ چلا کہ مسجد میں کچھ لوگ جمع ہیں اور وہ سب باہم مل کر اونچی آواز سے، جہرن کے الفاظ حدیث کے اندر موجود ہیں، اونچی آواز سے، اور کر کیا رہے ہیں؟ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تحلیل بیان کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں، نبی علیہ السلام پر درود پڑھتے ہیں۔ کس طرح سے؟ جمعہ ہو جائے، آج بھی ہونا ہے، جمعے کے بعد حضرت صاحب کھڑے ہوتے ہیں اور سبھی کھڑے ہوتے ہیں اور ایک خاص کورس بناتے ہیں اور ایک خاص سلام پڑھتے ہیں اور مسجد میں بلند آواز سے پڑھتے ہیں، اوپر والے اسپیکر بھی چلانا لازم اور فرض جانتے ہیں، اور پھر کہا کہ ہم نے رسول اللہ پر سلام پڑھی ہے اور تو کچھ نہیں کیا۔ سنو اس حدیث کو، سن لو صحابہ، تم تو دین کے بارے حساس نہیں ہو، تمہارا تو پیر کوئی بھی نئی بات شروع کر دے تم نہیں پوچھتے دلیل کیا ہے، تم نہیں پوچھتے نبی کا فرمان کہاں ہے، تم نہیں پوچھتے صحابہ کا عمل کہاں ہے، تم نہیں پوچھتے مدینے والوں کا تعامل کہاں ہے۔ لیکن یہ وہ لوگ ہیں جن کے سامنے دنیا کا کوئی تعلق نہیں، جن کے سامنے مصطفیٰ کی بات کے مقابل دنیا کی کوئی حیثیت نہیں، لوگ پڑھ رہے ہیں، کوفہ کی مسجد ہے، بلند آواز سے، اور پڑھتے بھی کچھ اور نہیں، وہ جو پہلے سے مروج اور رائج ہے، جو اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے وہی پڑھتے ہیں، کوئی تیری طرح کا نیا سلام بنا کر نہیں پڑھتے، بلکہ وہی پہلے والا درود پڑھتے ہیں، تسبیحات پکارتے ہیں، تذکیر کرتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کو پتہ چلا، آپ مسجد میں آئے اور ایک روایت میں کہا تمہیں کیا ہوا؟ ابھی تو نبی کے کپڑے بھی پرانے نہیں ہوئے، ابھی تو نبی کے استعمال کے برتن بھی نہیں ٹوٹے اور تم نے نیا راستہ شروع کر لیا۔ اور اس روایت میں آ کے کہا اللہ اکبر کہ تم اس طرح سے ذکر کرتے ہو کہ میں نے رسول اللہ کا سارا زمانہ دیکھا، میں نے نبی کو مکے میں دیکھا، مدینہ میں دیکھا، میں نبی کی بعثت سے لے کر وفات تک ساتھ رہا، میں نے آپ کے زمانے میں یہ سب کچھ ہوتے نہ دیکھا، تم کیسے نیا طریقہ ایجاد کر سکتے ہو؟ تم تو بدعت کر رہے ہو۔ اور آپ اس طرح سے کہتے ان کو لعنت ملامت کرتے رہے، حتیٰ کہ انہیں مسجد سے نکال باہر کیا۔ یہ نبی کے صحابہ ہیں،
ان صحابہ کے بارے تمہارا گمان یہ ہے کہ وہ بڑی بڑی باتیں دین کے متعلق، آل رسول سے متعلق، اہل بیت سے متعلق اللہ کے رسول نے کہیں اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ یاد کرواتا ہوں اور وہ بھول جائیں؟ دوسری دلیل عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اور سنیوں کو جاگنا پڑے گا، اگر یہ نہ جاگے تو ان کی نسلیں دین کا نشان ڈھونڈتی رہ جائیں گی۔ حق اور سچ کیا ہے، اس کے لیے شاید سفر کرنا پڑے کہ جس تیزی سے یہ بے حیائی کا، بے دینی کا، الحاد کا سیلاب آ رہا ہے، وہ وقت دور نہیں ہے جب میرا اور آپ کا آنگن بھی متاثر ہوگا، جب میرے اور آپ کے بچے بھی سوال کریں گے صحابہ اہل بیت کے دشمن کیوں ہوئے؟ اتنا جھوٹ، اتنا جھوٹ۔ آئیے صحابہ اتنے حساس ہیں دین کے بارے میں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی ایک بات، حضرت نافع کہتے ہیں ایک آدمی سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا فلاں بن فلاں آپ کو سلام کہتا ہے، جیسے آدمی کسی کا سلام کسی کو پہنچاتا ہے۔ اب آگے عمر کے بیٹے کا جواب سن لو۔ فرمایا یہ وہی آدمی ہے جس کے بارے مجھے یہ خبر ملی کہ وہ تقدیر کا انکاری ہے یا اس نے ایک بدعت ایجاد کر لی۔ اگر یہ خبر سچی ہے نہ میں اس کا سلام قبول کرتا ہوں اور نہ میری طرف سے اس کو سلام کہنا جا کر، صرف اس ایک خبر پر کہ اس آدمی نے تقدیر کے بارے میں کچھ نئے نظریات اختیار کیے ہیں، اللہ کی رضا کے حوالے سے کوئی نیا نظریہ ایجاد کیا ہے۔ میں نے پچھلے جمعے کہا تھا کسی بدعتی سے تعلق تو دور رہا، ہم قادیانیوں سے بھی تعلق کے بہانے ڈھونڈ لیتے ہیں، ہم صحابہ پر بھونکنے والوں سے تعلقات کی راہیں ڈھونڈ لیتے ہیں، ہم امن کے نام پر میٹنگوں میں بیٹھ کر صحابہ کے بارے بدزبانی برداشت کر لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں شاید اس سے ہمارا قد کاٹ بڑا ہوتا ہے، شاید اس سے ہماری شہرت کو چار چاند لگ جاتے ہیں۔ آئیے سنیے سنت سے بیداری اور سنت سے دوری کرنے والے صحابہ کی نظر میں کیسے تھے۔ حضرت ابو بردہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے والد ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید بیمار ہو گئے، ان پر غشی کے دورے پڑنے لگے اور اس وقت ان کا سر گھر کی کسی خاتون کی گود میں تھا، اور اس حالت کو دیکھ کر جب ان کی سانسیں اکھڑنے لگی تو اس خاتون نے واویلا شروع کر دیا، چیخو پکار شروع کر دی۔ اس نے ابھی بیٹھے بیٹھے وہیں اپنے اوپر کچھ ایسا کام شروع کر دیا جو دین میں کسی طور بھی رائج نہیں کیا جا سکتا، درست نہیں کہا جا سکتا۔ وہ کام کیا ہے؟ حدیث کا اگلا حصہ سمجھ آتا ہے۔ جب یہ باتیں، یہ واویلا، یہ زبانی واویلا، ابھی مارا نہیں اپنے آپ کو، ابھی اپنے کپڑوں کو پھاڑا نہیں، ابھی اپنے بالوں کو کھولا نہیں، صرف زبانی واویلا کیا، تو حضرت ابو موسیٰ اس قدر نحیف و نزار تھے، اس قدر غشی کا دورہ طاری تھا کہ چاہنے کے باوجود اس عورت کو روک نہ سکے۔ اور جب ہوش آیا دوبارہ تو کیا کہا؟ دیکھیے صحابہ کی غیرت کو، اللہ اکبر، فرمانے لگے انا بری من، میں اس بات سے بری ہوں جس بات سے میرا نبی بری تھا۔ کس سے؟ السالکہ الحالکہ، بال کھولنے والی، چہرے پہ مارنے والی، وین کرنے والی، وین اور ماتم کرنے والی، سینہ کو بھی کرنے والی، میں ان ساری باتوں سے اسی طرح سے بری ہوں جس طرح سے اللہ کے نبی بری تھے، کیونکہ میں نے اللہ کے نبی کو یہ کہتے ہوئے سنا، اللہ اکبر، کہ آنے والے وقتوں میں لوگ، میری امت کے لوگ دنسا دیے جائیں گے جب وہ مصیبت کے وقت میں واویلا کریں گے، سر کو منڈوائیں گی عورتیں، اپنے بالوں کو کھولیں گی، اپنے چہروں پہ ماریں گی، ان کی وجہ سے ان کو زمین میں دنسا دیا جائے گا۔ صحابہ غیرت کا نشان ہے، دین کی حفاظت کے لیے
ان جیسی غیرت اللہ نے کسی اور طبقے کو بطور طبقے کے عطا نہیں کی ہے. ایسا شاندار طبقہ. آئیے ایک اور بات سن لیجئے. صحابہ کا دفاع اور جنہیں سب سے برا جانتے ہو، جن کے بارے اہل سنت کی گود میں بیٹھ کر بھی ان پر تبرہ کر لیتے ہو، اور یہاں سنی بھی تبرہ کرتے ہیں. یزید کی بنا پر اس کے والد محترم جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا کہتے ہو. سنو ان کا عمل کیسا تھا. حضرت امیر معاویہ کا رومیوں سے ایک معاہدہ تھا. کہہ دو. کہتے کہتے ڈر کیوں جاتے ہو؟ کس کا ڈر ہے؟ وہ پچھلے سال والا ایک بھینسا یاد ہے؟ اس نے پرسوں 10ویں کی شب اپنی مسجد میں شیخوپورہ میں ایک مجلس ماتم برپا کی. اسے شرم نہیں آتی تو تم کیوں شرماتے ہو؟ جس کو پورے پاکستان کے اہل حدیث اکابر نے اس کا رد کیا، اس کے بارے جماعت کو لکھ کر دیا اس آدمی کی رکنیت کینسل کر دو، اس کا دماغ درست نہیں ہے. وہ ماتم کرتا ہے، ماتم کی مجلس برپا کرتا ہے اور ایک مراسی کو بلا کر وہاں بین ڈالتا ہے. تم کیوں شرماتے ہو امیر معاویہ پر اللہ کی رضا کو بھیجتے ہوئے؟ سیدنا امیر معاویہ بڑی تکلیف ہوتی اس بات سے، بڑے مقدمات کروانا چاہتے. کچھ بھی کر لو، امیر معاویہ کو کاتبین وحی سے نکالا جا سکتا؟ اور امیر معاویہ امیر المومنین ہے اس جماعت کے جس جماعت میں حسن بھی شامل، حسین بھی شامل رضی اللہ عنہما. آئیے وقت کم ہے. حضرت امیر معاویہ کا معاہدہ تھا. امیر معاویہ ایک زبردست جنگجو تھے، ایک دلیر حاکم تھے. وہ پہلا شخص جس نے اسلام کی سرحدوں میں پانیوں کو بھی شامل کر دیا. وہ پہلا شخص جس نے بحری بیڑا تیار کیا، اور اللہ کے رسول نے بحری بیڑے تیار کرنے والے کے لیے کیا بشارتیں دی. کبھی حدیث پڑھو تو اشش کر اٹھو. حضرت امیر معاویہ رومیوں پر معاہدے کے ختم ہونے کے قریب اچانک فیصلہ کیا کہ فوج کشی کر دوں تاکہ ادھر معاہدہ ختم ہو، میں ان کی سرحد پہ کھڑا ہوں اور انہیں مزید کوئی مہلت دیے بغیر ان پر گرفت کر لوں، ان پر حملہ کر دوں. اس ارادے سے لشکر اپنے لشکر کشی کی، لشکر کو لے کر نکل پڑے. اب لشکر روانہ ہے. اللہ اکبر. اچانک لشکر کے سامنے ایک شخص تیز گھوڑا دوڑاتے ہوئے آتا ہے اور تکبیر بلند کر رہا ہے. یہ صحابی رسول عامر بن عنبسہ ہیں رضی اللہ تعالی. اور کیا کہتے ہیں؟ لوگوں اللہ سے ڈر جاؤ، لوگوں اللہ سے ڈر جاؤ، اپنے نبی کے وعدے کو پورا کرو کہ تمہارے نبی نے کہا تھا کسی کافر پر شب خون نہیں مارا جائے گا، دھوکہ نہیں دیا جائے گا، وعدہ پورا کیا جائے گا. اور آپ نے فرمایا تھا کہ جن لوگوں کا کسی قوم سے معاہدہ ہو وہ اس کی مدت ختم ہونے سے پہلے اس کے خلاف کوئی معاملہ نہیں کریں گے. ہاں اگر اس معاہدے کو توڑنا چاہتے ہیں تو اعلانیہ پہلے توڑیں، اس کے بعد حملہ کرنے کی تیاری کریں. یہ ایک حدیث یاد کروائی. اور کس کو یاد کروائی ہے؟ جس کے بارے تمہارے دلوں کے اندر شکوک و شبہات ڈالے گئے کہ وہ تو شاید دین مانتے ہی نہ ہوں. نبی علیہ السلام کی ایک بات، ایک حدیث، لشکر روانہ، اور ایک حدیث سن کر امیر معاویہ اپنے لشکر کو واپس لے جاتے ہیں. دوسری کوئی بات نہیں کی جاتی. ان صحابہ کے بارے یہ کیسے سوچا جائے گا جو دین کی حفاظت کے لیے، جو دین کی اشاعت کے لیے اپنی زندگیاں لگا دیں. اس کو یاد کریں، اس کو لکھ لکھ کر نسخوں کی صورت آگے پہنچائیں. نبی علیہ السلام کے فرمان کو اپنی اولادوں کو یاد کروائیں. صحابی کہتے ہیں
ہم صحابہ کے دور میں تابعین صحابہ کے بچے جو ہیں یہ کہتے ہیں ہم اللہ کے نبی اسلام کے بعد صحابہ کے دور میں حدیث کو یاد کرتے تھے جیسے قرآن کو یاد کیا جاتا ہے. ان کے بارے تمہارا گمان اتنا برا، اور ہمیں ان کی تو کوئی پرواہ نہیں، جن کے نصیب کالے ہو گئے. ہم تو آپ کی فکر کر رہے ہیں، آپ کے بارے فکر مند، جن کی اولادیں راتوں کو بیٹھ کر انٹرنیٹ پہ کسی جاہل کو سن کر اپنا نظریہ عقیدہ فروخت کرنے کو تیار ہو جاتی، ان کے بارے فکر مند ہیں. آئیے صحابہ نبی اسلام کی ایک ایک بات کو دین سمجھتے، اس کی حفاظت کرتے، اس کو روایت کرتے. ان کے بارے کیا خیال ہے؟ یہ چند ایک مثالیں بطور مقدمہ پیش کی. کیا سمجھتے ہو نبی نے انہیں اپنے خاندان کے بارے جو نصیحت کی ہو اسے چھوڑ دیں گے؟ جو نبی کی بات کو چھوڑ دینے کی وجہ سے اپنے سگے رشتہ داروں سے منہ موڑ لیں، نبی کی بات میں نئی بات داخل کرنے کی وجہ سے سلام چھوڑ دیں، ان کے بارے تمہارا خیال ہے اور ان کے بارے خیال ہے؟ یہ آل رسول کے، اہل بیت کے فضائل، عظمتیں، ان کی بڑی بڑی علامتیں، ان کے بارے جنت کے وعدے کس نے سنائے؟ کون ہے؟ میں اور آپ آج 14 صدیاں گزرنے کے بعد یہ نظریہ رکھیں کہ اللہ کے رسول نے غدیر کے مقام پر خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس نے فرمایا ہو من کنت مولاہ فعلی فہذا علی مولاہ یا فعلی مولاہ، میں جس کا دوست، جو مجھے چاہتا ہے، جو مجھ سے پیار کرتا ہے، وہ علی کو بھی اسی طرح سے دوست رکھے. تمہارا خیال ہے اس حدیث کو سن کر آج کے زمانے کے لوگ تو نبی پاک کی اس بات کی وجہ سے سیدنا علی سے محبت کریں؟ آج کے زمانے کے لوگ، اور جن کے سامنے خطبہ دیا ہو، جنہوں نے اس خطبے کے ایک ایک لفظ کو یاد رکھا ہو، جنہوں نے سیدنا علی کی فضیلت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، ان کے بارے گمان کرتے ہو کہ وہ سارے علی کے مخالف ہو گئے؟ جو علی کی فضیلت بیان کرتے ہوں، جو علی کی فضیلت کے قائل ہوں، جو علی سے محبت کرتے ہوں اور علی رضی اللہ عنہ ان سے محبت کرتے ہوں، کیسا انصاف ہے؟ کچھ جاگو، آنکھیں کھولو، دیکھو دلائل کی دنیا میں. اور وہ شہید ملت کہا کرتے تھے، اللہ اکبر، میرا موضوع نہیں وگرنہ میں اس طرف جاتا. وہ کہا کرتے تھے اگر کسی کی محبت کا اندازہ لگانا ہے، میرے 4 بچے ہیں، میں مطیع اللہ کے 4 بچے ہیں، مجھے صدیق سے پیار اور محبت ہے، میں نے اپنے 4 بچوں کے ناموں میں صدیق شامل کیا. جسے محبت ہو وہی نام رکھتا ہے. تم ذرا کربلا کے شہیدوں کے نام تو بتاؤ، ساری کہانی کھل جائے گی. اگر اس میں ابو بکر بن علی موجود نہ ہو، اگر اس میں ابو بکر بن حسن موجود نہ ہو، ابو بکر بن حسین موجود نہ ہو، اگر اس میں عمر بن علی موجود نہ ہو، عمر بن حسن موجود نہ ہو، عمر بن حسین موجود نہ ہو، پھر بات کریں گے. تم 4 لوگ باہر کے جو اس فوج سے ادھر ملے، ان کا نام لیتے ہو، ان کا تذکرہ کرتے ہو، ان کے نام رکھتے ہو، علی کی اولاد کے، علی کے خاندان کے بچوں کے نام ان کی کنیتوں سے تو پکارتے ہو، ذرا اصل نام تو بتلاؤ. 72 شہداء کے نام جاری تو کرو. چلو اپنی کسی حدیث کی کتاب سے لسٹ فراہم کر دو. اور شہید ملت نے ایک دعویٰ کیا ہوا ہے، کسی مائی کے لال میں آج بھی جرت ہے تو ٹھکرا کر دکھائے. 12 مورخ تمہارے روافظ کے، شیعہ کے، ان کی کتابوں کا حوالہ دیا ہوا کہ ان 12 سے میں نے لیا ہے، انکار کر کے دکھا دو. لیکن تم نہیں پیش کر سکتے، کیونکہ صحابہ اور اہل بیت
محبت کرتے تھے باہم، کیوں نہ کرتے؟ نبی انہیں کہہ رہے ہیں انا تارکم فیکم ثقلین، میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جاتا ہوں، اولہما کتاب اللہ، پہلی چیز اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب، اور دوسری چیز واہل بیتی، میرا خاندان، میرا خاندان، میری آل اولاد، وَأُذَكِّرُكُمُ اللَّهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي، اور لوگوں میں تمہیں اپنی اہل کے بارے میں اللہ یاد کرواتا، گویا میرے خاندان کے بارے ہمیشہ اللہ کی طرف سے رعایت دینا۔ صحابہ کے بارے یہ سوچا جائے، اس لیے کہ صرف تم جھوٹ بولتے ہو۔ آئیے باتیں تو اور آگے چلتی جائیں گی۔ سیدۃ النساء اہل جنہ، یہ کون ہے؟ بالاتفاق کون ہے؟ سیدہ فاطمہ۔ یہ بات امت کو کہاں سے پتا چلی؟ کس کے گھر سے پتا چلی؟ کس نے بیان کیا؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی ایک ملاقات کس سے؟ ان کے بابا سے، امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ کب؟ آخری دن، زندگی کے آخری دن آپ نے پیغام بھیجا کہ میں اپنی بیٹی سے ملنا چاہتا ہوں، اور آپ کی بیٹی تشریف لائیں۔ آپ نے سیدہ کو قریب کیا، وہ رو رہی تھی اور اپنے بابا کی اس مصیبت اور پریشانی کو دیکھ کر پریشان ہو رہی تھی، اور آپ فرما رہے تھے فاطمہ آج کے بعد تیرے بابا کی ساری مصیبتیں ختم ہو جائیں گی۔ انہوں نے ایک جملہ کہا، ہائے میرے بابا کی تکلیف، اور آپ نے کہا فاطمہ آج کے بعد تیرے بابا کی ساری تکلیف ختم ہو جائے، آج کے بعد تیرے باپ کو کوئی گزر نہیں پہنچے گا، کوئی تکلیف نہیں ہو۔ اور ساتھ ہی قریب کیا فاطمہ رضی اللہ عنہا، پہلے رو دی، پھر مسکرا دی۔ اللہ، سیدہ عائشہ کا گھر ہے رضی اللہ عنہا۔ آپ نے جب باپ بیٹی کی ملاقات ختم ہوئی تو بیٹی سے پوچھا کہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ فرمایا یہ میرا اور میرے والد کا راز ہے، میں بتا نہیں سکتی۔ کس نے پوچھا؟ کوئی اور گواہ؟ کوئی اور راوی؟ جاؤ اپنی کتاب سے لا دو۔ کوئی تم میں سے وہاں موجود تھا؟ تبرسی موجود تھا، یعقوبی موجود تھا، ملا باقر مجلسی موجود تھا؟ کون تھا وہاں پر؟ کون گواہ تھا؟ اس ملاقات کا کون راوی ہے؟ جھوٹا پروپیگنڈا۔ پھر اللہ کے نبی وفات پا گئے، اور سیدہ فاطمہ سے ان کی بیماری شروع ہو گئی۔ وہ اپنے والد کے جانے کے بعد بیمار ہو گئی، تو ان سے پھر پوچھا فاطمہ اب تو نبی پاک جا چکے، تمہارے کان میں کیا فرمایا تھا کہ تم رو دی اور مسکرا دی؟ اللہ اکبر۔ کہا میرے بابا نے مجھے 3 پیغام دیے، میں جا رہا ہوں۔ اس پر ظاہر ہے بیٹی اور بیٹیاں، یہ تم نہیں ہو جو نبی کی وفات کے دن بھی جشن رکھ لو۔ یہ سیدہ فاطمہ ہے، نبی کے جانے کا سن کر نبی کی بیٹی بھی رو رہی ہے، اور نبی کے جانے کا سن کر نبی کا یار بھی رو رہا تھا۔ دوسری بات فرمائی، پریشان نہ ہو، تم قیامت کے بعد جنتی عورتوں کی سردار ہوگی۔ اس پر سیدہ نہیں مسکرائیں گے، مسکرانے والی بات آگے آ رہی ہے۔ اور پھر ایک اور خبر دی،
کہا میرے خاندان میں میرے بعد سب سے پہلے تم مجھے عامل ہوگی. بیٹی اپنی وفات کی خبر سن کر اپنے بابا کی ملاقات کا تصور کر کے مسکرا دیتی ہے کہ دکھ ہی مٹ گئے ہیں، پریشانی ہی مٹ گئی ہے. اور ظالموں، یہاں روایت کس نے کی ہے؟ سیدۃ النساء اہل الجنہ کا اعزاز امت کو کس نے بتایا؟ باپ بیٹی کی ملاقات امت کے سامنے کس نے رکھی؟ باپ بیٹی کی باتیں اسی امانت اور دیانت کے ساتھ کس نے بیان کی؟ اس فاطمہ کے بارے میں تمہارا گمان یہ ہے، وہ فاطمہ جو دو مختلف روایات، ایک جب خیبر سے آپ کے پاس لونڈی اور غلام آئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی نے سیدہ فاطمہ سے کہا کہ تم تھک جاتی ہو کام کرتے کرتے، تمہارے ہاتھ پھولے ہوئے، چھالے بنے ہوئے، تمہارا کندھا چھلا ہوا. اور عورتیں بھی سن رہی ہیں اپنے شوہروں کا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ شکوہ کرنے والی ہو، جس کا نام لیتی ہو جو تمہارے لیے مثال ہے. اس کا کردار دیکھو. کائنات کے امام کی بیٹی، سید الکونین کی بیٹی، حاکم مدینہ کی بیٹی، سارے مدینے کو آپ لونڈی اور غلام بانٹ رہے ہیں، لیکن اپنی بیٹی گئی ہے کہ مجھے بھی دے دے، اور علی کے کہنے پر گئی ہے، علی کے کہنے پر گئی ہے کہ جاؤ. ایک روایت وہاں ملاقات، اور دوسری روایت آپ گئیں، اور یہ روایت صحیح بخاری کی، امام بخاری لائے ہیں اس بات کو. آپ گئیں گھر، اللہ کے نبی گھر پہ نہ تھے، سیدہ عائشہ کو پیغام دے کر آ گئیں. اور جب اللہ کے رسول آئے، سیدہ نے بتلایا کہ آپ کی بیٹی اس پیغام کے ساتھ آئی تھی. اور حضرت علی فرماتے ہیں ہم دونوں بستر میں تھے کہ رات کو اللہ کے نبی ہمارے گھر تشریف لائے. ہم اٹھنے لگے، فرمایا نہ اٹھو، جہاں ہو وہیں رہو. آپ ہمارے بستر میں بیٹھ گئے. سبحان اللہ. حتیٰ کہ فرمایا آپ نے اپنے پاؤں پھیلائے، مجھے آپ کے قدموں کی ٹھنڈک اپنے سینے پہ محسوس ہوئی. اور پھر کہا تم دونوں مجھ سے یہ مانگتے ہو، میں تم دونوں کو اور بہتر نہ دے دوں؟ اور وہ کیا ہے؟ فرمایا جب تم دونوں تھک کر سونے لگو تو 34 بار اللہ اکبر کہو، 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ. یہ کہا کرو، اللہ تمہاری تھکن کو بھی دور کر دے گا، اور دنیا کی لونڈی کیا فائدہ دے گی، آخرت کا سامان لے لو. وہ بیٹی جس نے بابا سے کوئی اصرار نہیں کیا، دنیا لینے گئی، آخرت لے کر واپس آئی، اس بیٹی کے بارے میں تمہارا خیال یہ ہے کہ اس نے سیدنا ابو بکر سے کہا ہو کہ ہماری جائیداد باغ فتح دے دیں، اور تمہاری کہانیاں، اور سیدنا ابو بکر نے آگے سے پیارے نبی کا فرمان سنایا ہو، جس کے ایک ایک فرمان پر صحابہ کٹ مرے. اس کے بارے خیال تمہارا یہ کہ اس کا خاندان اس کا پیغام سنے تو اس کو اہمیت نہ دے؟ سیدنا ابو بکر حدیث سنائے، حدیث سمجھیے، 2-4 منٹ اوپر بھی ہو جائیں تو کوئی بات، سمجھیے اس بات کو. خاندان کا حق زیادہ تھا کہ اللہ کے نبی کہاں دفن ہوں گے وہ فیصلہ کرتے. وہ آپس میں تکرار کر رہے، اللہ کے رسول کو کہاں لے جائیں، بقیع لے جائیں، احد لے جائیں، بدر لے جائیں، مکہ لے جائیں، فیصلہ نہیں ہو پا رہا. یہ میرے صدیق ہیں جنہوں نے فرمایا مجھ سے میرے نبی نے کہا تھا نبی فوت ہی وہاں ہوتا ہے جہاں اس نے دفن ہونا ہوتا ہے. خاندان کو کوئی اعتراض؟ اور سیدہ کے اس حجرے میں جہاں میرے نبی کی وفات ہوئی، وہاں قبر باہر کے لوگوں نے نہیں کھودی، آپ کے خاندان نے کھودی ہے.
ظالموں جھوٹ بولتے ہوئے ڈرو اللہ سے۔ خاندان کے اور صحابہ کے تعلقات کیسے مثالی تھے، جہاں خاندان کے سامنے وہاں بات مان لی، وہاں کپڑے اتارنے نہیں دیے، وہاں ان کپڑوں سمیت غسل دیا، وہاں یہاں دفن کیا۔ لحد کا فیصلہ سیدنا ابو بکر صدیق نے کیا، کیونکہ آپ نے بتلایا کہ پیارے نبی نے فرمایا تھا اللحد لنا ولا الشق لغیرنا، لحد ہمارے لیے، انبیاء لحد میں دفن ہوتے ہیں اور شک میں دوسرے لوگ جاتے ہیں۔ آپ نے فیصلہ کیا، خاندان نے اعتراض نہ کیا۔ آپ نے جنازے کا فیصلہ کیا، خاندان نے اعتراض نہ کیا، کسی کو اختلاف نہیں۔ اس صدیق نے جب بیٹی کو یہ کہا ہو کہ آپ کے بابا کا فرمان ہے لا نورث ما ترکنا الا صدقہ، ہم انبیاء کی جماعت جو ترکہ چھوڑ کر جاتے ہیں، جو وراثت چھوڑ کر جاتے ہیں، وہ وارثوں میں تقسیم نہیں ہوتی بلکہ وہ صدقہ ہوا کرتی۔ اس فاطمہ کے بارے تمہارا خیال ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ سیدنا صدیق اکبر سے تعلق ہی توڑ بیٹھی، قطع تعلق کر لیا، نبی کے محبوب ترین یار سے خاموشی اختیار کر لی؟ میرا یقین یہ کہتا ہے تمہاری تاریخ غلط ہو سکتی ہے، میرا ایمان یہ کہتا ہے نبی کی بیٹی کے سامنے جب نبی کی حدیث آئی ہوگی تو آپ نے اپنا مقدمہ واپس لیا ہوگا، اور سیدنا صدیق سے کوئی دشمنی اور کوئی تعارض کیسے ہو سکتا ہے کہ صدیق تو آل رسول کے بھی محبوب ہیں۔ بہت سی باتیں ہیں ابھی جو کہنی ہے مجھے آپ سے، تاکہ میری اور آپ کی نسلیں اس فتنے سے، اس آزار سے، اس بے راہ روی سے بچ جائیں۔ انشاءاللہ مزید اگلے جمعے عرض کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔